السلام علیکم دوستو. آج دعوت و تبلیغ کی اس نشست میں انشاءاللہ ہم دعوت و تبلیغ کے دوسرے نمبر یعنی نماز اس پہ بات کریں گے. دوستو، جب آدمی کلمہ طیبہ پڑھ لیتا ہے تو وہ اسلام کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے. آدمی جب اسلام کے دائرے میں داخل ہو جائے تو سب سے پہلی چیز جو اس پہ فرض ہوتی ہے وہ ہے نماز. فرض یعنی کمپلسری. یہ پڑھنی ہی پڑھنی ہے. دن میں 5 وقت نماز کے لیے مسجدوں سے پکارا جاتا ہے کہ آؤ نماز کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ. تو 5 وقت مسجدوں سے اذان دی جاتی ہے نماز کے لیے. تو آدمی جس وقت بھی اسلام کے دائرے میں داخل ہو جائے تو اس کے چند گھنٹوں کے بعد یا چند لمحات کے بعد نماز کے لیے مسجدوں سے اذان سنائی دیتی ہے. تو جب اذان آدمی سنتا ہے تو اس پہ اس وقت کی نماز فرض ہو جاتی ہے. دوستو، نماز پڑھنے سے آدمی کا ایمان تازہ ہوتا ہے. آدمی اللہ کے حضور حاضری لگاتا ہے. دوستو، نماز کفر اور ایمان کے درمیان ایک دیوار ہے. نماز دین کا ستون ہے. دوستو، نماز کی بڑی ہی فضیلتیں ہیں. دیکھیں، ہم اس دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک ملک جیسے ہمارا ملک ہے پاکستان، اس کی کرنسی ہے روپیہ. اب روپیہ اگر آپ کی جیب میں 1 روپیہ ہے تو وہ 1 روپیہ ہے. اور اگر آپ کی جیب میں 1 درہم، روپیہ کی جگہ پہ 1 درہم ہو تو اس کے کتنے روپے بنتے ہیں؟ تقریباً 60-70 روپے موجودہ حساب سے بنتے ہیں. اور اگر آپ کی جیب میں درہم کی جگہ پہ ڈالر ہو تو موجودہ حساب سے یہ تقریباً 280 سے لے کر کے 310 315 تک مختلف ریٹ بنتے ہیں. تو اس طرح سے اگر پاؤنڈ سٹرلنگ ہو تو وہ پھر اس سے اور بھی زیادہ. اور اگر پھر آپ کی جیب میں 1 بٹ کوائن ہو تو وہ تو پھر لاکھوں کا حساب ہے. اس طرح سے نماز اگر آپ انفرادی طور پہ اپنے گھر میں پڑھتے ہیں تو آپ کو 1 نیکی، اور اگر آپ مسجد میں پڑھتے ہیں تو مسجد میں نماز پڑھنا اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ آپ کو اس سے 25 گنا سے 27 گنا تک، کوئی اس کو 25 گنا بتاتا ہے، کوئی اس کو 27 گنا بتاتا ہے ثواب. یعنی 1 نماز کے بدلے آپ کو 25 سے 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. اور اگر آپ مسجد نبوی میں نماز پڑھتے ہیں مدینہ شریف میں
تو وہاں آپ کو ایک نماز کے بدلے 50,000 نمازوں کے ثواب کا بدلہ ملتا ہے۔ اور اگر آپ مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ میں نماز پڑھتے ہیں تو وہاں آپ کو ایک نماز کے بدلے 1,00,000 نمازوں کے ثواب کا بدلہ ملتا ہے۔ تو دوستو، نماز کے لیے طہارت ضروری ہے۔ طہارت مطلب وضو، بدن کا پاک ہونا، یہ ضروری ہے۔ اور بغیر طہارت کے، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی، اور بغیر بسم اللہ کے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے آپ کا وضو نہیں ہوتا۔ تو پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، پھر وضو کرنا ہے، پھر جب آپ مسجد کی طرف جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے تو آپ کے ایک ایک قدم پر آپ کا ایک ایک گناہ معاف ہوتا ہے، ایک ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور آپ کا ایک ایک درجہ بلند کیا جاتا ہے۔ دوستو، احادیث میں آتا ہے کہ نماز دین کا ستون ہے۔ نماز دین کے قوانین میں سے ایک قانون ہے۔ اللہ کی رضا و خوشنودی نماز میں ہے۔ نماز انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا راستہ ہے۔ نمازی جو ہے وہ محبوب ملائکہ ہے، یعنی فرشتوں کا محبوب ہے۔ نماز ہدایت ہے، ایمان ہے اور نور ہے۔ نماز روزی میں برکت ہے، بدن کی راحت ہے، شیطان کی ناپسندیدہ ہے، اور کفار کے مقابلے میں اسلحہ ہے۔ نماز دعا کی اجابت اور اعمال کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ نماز نمازی اور ملک الموت کے درمیان شفیع ہے۔ نماز قبر میں انسان کی مونس یعنی ساتھی، انسان کی ساتھی اور اس کا بستر اور منکر نکیر کا جواب ہے۔ نماز قیامت کے دن نمازی کے سر کا تاج، چہرے کا نور، بدن کا لباس اور آتش جہنم کے آگے ڈھال ہے۔ نماز پل صراط کا پروانہ، جنت کی کنجی، حوروں کا مہر اور جنت کی قیمت ہے۔ نماز کے ذریعہ بندہ بلند درجہ اور اعلیٰ مقام تک پہنچتا ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے۔ دوستو، مزید احادیث میں نماز کی جو فضیلت بیان کی گئی ہے وہ طبرانی اوسط اور ضیاء نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے قیامت کے دن بندہ سے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر یہ درست ہوئی تو باقی اعمال بھی ٹھیک رہیں گے، اور اگر اس میں بگاڑ پائی گئی تو سب اعمال بگڑے ملیں گے۔ صحیح مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی طہارت۔ حاکم نے اپنی تاریخ میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ اگر وقت میں کوئی نماز قائم رکھے
تو میرے بندے کا میرے ذمہ کرم پر عہد ہے کہ اسے عذاب نہ دوں اور بے حساب جنت میں داخل کر دوں۔ دیلمی میں حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی چیز فرض نہیں کی جو توحید اور نماز سے بہتر ہو۔ اگر اس سے بہتر کوئی چیز ہوتی تو ضرور ملائکہ پر فرض کرتا۔ ان میں کوئی رکوع میں ہے تو کوئی سجدہ میں ہے۔ دوستو، نماز کی اسلام میں اور دین میں بہت بڑی اہمیت ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے۔ یہ حدیث میں بیان کر بھی چکا۔ دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کا قصہ زبان زد خلق عام ہے، مگر یہ جو مومن ہے یہ اپنے گھر میں، مسجد میں، جہاں بھی ہو یا وہ سفر میں ہو، پوری زمین کو اللہ تعالیٰ نے مومن کے لیے، مسلمان کے لیے مسجد بنا کے رکھا ہوا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ سفر میں ہیں تو آپ کو کوئی مسجد نہیں مل رہی ہے تو آپ اب نماز نہ پڑھیں۔ آپ زمین کے کسی بھی ٹکڑے پہ آپ کھڑے ہو جائیں، اللہ کے حضور نیت باندھیں اور نماز شروع کریں، آپ کی نماز قبول ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اور اپنے درمیان سارے پردے کھول دیتا ہے۔ وہ آپ کی فریاد سنتا ہے، وہ آپ کی دعا سنتا ہے اور وہ آپ پر فخر کرتا ہے۔ فرشتوں کی مجلس میں تمہارا ذکر کرتا ہے کہ دیکھو میرے اس بندے کو، دیکھو میرے اس بندے کو، اس بیابان میں، اس پہاڑی سلسلے میں، اس ڈراؤنی جگہ پہ وہ کھڑا ہے میری عبادت کرنے کے لیے، میرے سامنے رکوع و سجود کرنے کے لیے، میری حمد و ثنا کے لیے اور مجھ سے مدد مانگنے کے لیے۔ دوستو، انشاءاللہ کل تیسرے نقطے پہ بات کریں گے۔ کل تک کے لیے اجازت۔